اسلام قیامت تک کا دین ہے، قیامت تک اسلام نے رہنا ہے، لیکن ہر دور میں نظام دنیا کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے، جدت آتی جا رہی ہے۔ کیا اسلام میں کچھ شارٹ کٹس کی اجازت ہے؟ کیونکہ اب تو شارٹ کٹ کا زمانہ آ رہا ہے، تیزی کا زمانہ آ رہا ہے۔ تو فار ایگزامپل جیسے نماز ہے 17 رکعت اگر آپ نے پڑھنی ہے، اس میں کوئی شارٹ کٹ اجازت ہمیں اس میں آپ کا کیا نقطہ نظر ہے اس میں؟ اور آسانیاں جو ہیں اس کی کوئی ترغیب ہے اسلام میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دیکھیں آصف بھائی، اسلام تو نام ہی آسانی کا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ دین آسانی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین عطا فرمایا، اس میں کچھ باؤنڈریز مقرر کی ہیں اور اس کے اندر اندر آسانیاں رکھی ہیں۔ ایک ایک فیلڈ کے اندر کئی آسانیاں موجود ہیں۔ ہم اسپیسیفکلی اگر کوئی ایک کوسچن لیں گے نا، اور اس کے اوپر میں اگر ایڈریس کروں گا، پھر وہ بینیفیشری ہوگا۔ یہ جو آپ نے بات کی نا کہ اب چونکہ زمانہ 1400 سال آگے آ چکا ہے، تو یقیناً جو جدید فقہی احکام و مسائل ہیں اس کے حوالے سے میجر گائیڈ لائنز تو قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں، اور پھر باقی چیزیں اجتہاد پہ قیامت تک کے لیے چھوڑ دی گئی ہیں۔ وہ آپ اپنے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر بیسٹ پرفارم کر سکتے ہیں۔ مثلاً نماز کے حوالے سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا وہ لیٹ کے پڑھے۔ خود نبی علیہ السلام نے اشاروں سے بھی نماز پڑھی ہے۔ یہ وہ ثانیہ ہے جو موجود ہے۔ پھر سفر کے اعتبار سے، پھر نماز جمع کرنے کے اعتبار سے، اور جو آپ نے 17 رکعتوں کی بات کی دن رات میں، صرف وہ 17 ہے، عشاء کی 17 نہیں، ٹوٹل 17 ہے۔ 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی ہے وہ نفلی ہے، انہی کو آپ سنت موقدہ بھی کہتے ہیں، انہی کے لیے سنت غیر موقدہ، کئی نوافل ہم استعمال کرتے ہیں۔ شریعت میں تو یا فرض نماز ہے یا نفلی نماز ہے۔ نفل کا مطلب عربی میں ہے اضافی، نفل اضافی، اس لیے سورۃ الانفال ہے، مال غنیمت کو کہا گیا ہے فالتو مال، یعنی جنگ کا مقصد وہ مال ہتھیانا نہیں ہوتا بلکہ اللہ کے لیے لڑنا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک سمجھ لیں بونس ہے کہ کافر جو مال چھوڑ جاتے ہیں نا، تو اللہ نے کہا یہ فالتو مال ہے اور اس کی تقسیم۔ تو نفل ان کہتے ہی فالتو کو ہے، اور انہوں نے یہ مشہور کیا ہے کہ جو 20 تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ جو عبادت خود نفلی ہے وہ ایک فرض کو کیسے ختم کر سکتا؟ تو نماز کے لیے بھی سنت موقدہ بھی فقہا کی ٹرم ہے۔ حدیث میں ملے گا فرض نماز اور نفلی نماز۔ اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا، ایک بدو آیا تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے کیا کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت کے بعد کہا کہ فرض نماز کو قائم کرو، فرض روزے رکھو، فرض زکات دو۔ حج کا اس وقت تک حکم نہیں آیا ہوا تھا، اس لیے یہی چیز ہے۔ تو وہ جب واپس جانے لگا تو اس نے ایک جملہ بولا، اس نے کہا کہ میں صرف فرض ادا کروں گا جتنے آپ نے بتایا، نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لیں، اور ایک روایت میں بخاری مسلم کے آیا ہے کہ اگر یہ اس بات پہ قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ میں صرف فرض کروں گا، اور بلکہ بخاری مسلم میں ایک طریق میں تو یہ الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نماز ہاں مگر نفلی نماز تمہاری مرضی تو پڑھ لو، فرض زکات ہاں مگر نفلی زکات اگر تمہاری مرضی تو کر لو۔ تو اس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں حضور آپ تو بونس دے رہے ہیں میں لے لیتا ہوں، تو کہا نہیں میں فرض ہی پڑھا گا جے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اچھا، اب علماء کے لیے سنت موقدہ اتنی ضروری ہے کہ وہ فجر کے فرض امام پڑھا رہا ہوتا ہے، اور پیچھے آ کے ہمارے حنفی دیوبندی بریلوی بھائی جو ہے وہ 2 سنتے بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنتے نہ پڑھی تو فرض ہی نہیں ہو گئے۔ اب یہ کیسے ہی ان کی لاجک ہے؟ تو ہم انہیں پھر سمجھاتے ہیں کہ یار یہاں دیکھ لو، پھر انہیں سمجھ نہیں آتی، پھر ہم انہیں اینٹی وینم الزامی جواب اور پھکی دیتے ہیں کہ بتاؤ آج تک تم نے کسی مالدار شخص کو یہ کہا ہے کہ جس نے زکوٰۃ کے علاوہ کے جو نفلی صدقات ہے وہ نہ دیے تو اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ جس نے پیر اور جمعرات کا روزہ نہ رکھا اس کا رمضان کا روزہ بھی قبول نہیں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جب فرض نماز کی باری آتی ہے پھر تم یہ کہتے ہو کہ جی جب تک سنت موقدہ نہیں پڑھو گے تو فرض نہیں ہوں گے۔ وہاں بھی ہونا چاہیے نا کہ جو نفلی روزے نبی علیہ السلام جو بخاری مسلم میں آیا ہے، ایام 20 کے روزے بھی رکھتے تھے، اور مسلم شریف میں آیا ہر پیر کا اور ہر جمعرات کا روزہ، اس روزے کے ساتھ رمضان کے روزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل اس طریقے سے فجر کی 2 سنتیں، ظہر کے ساتھ 6 سنتیں، 4 پہلے 2 بعد میں، اور 4 بھی بعد میں ثابت ہے، ان کا کوئی تعلق نہیں اوریجنل فرض نماز کے ساتھ۔ تو وہ اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے، یہ نفلی نماز ہے سنت موقدہ، تو گناہ کوئی نہیں، لیکن پڑھے ثواب ہے۔ وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا جنت میں محل پائے گا، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد۔
تو یہ جس طرح اور نفلی عبادات کے اوپر ثواب ہے نا، یہاں پہ بھی ثواب والی بات ہے. رہ گیا نمازوں کو جمع کرنا، تو وہ تو مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، مدینہ شریف میں بغیر سفر کے ظہر اثر کی نماز اکٹھی کروائی اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی. تو تابعین نے پوچھا کہ یہ کیوں ایسا کیا تھا نبی الاسلام نے؟ تو ابن عباس نے کہا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یعنی یہ امت کو اللہ نے آسانی دی. یہ روٹین نہیں ہے، لیکن بعض اوقات کسی بندے کے لیے ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، کس نے آفس میٹنگ میں جانا ہے یا اس کے پیپرز ہیں اور اس کے پاس ٹائم مینیج کرنا مشکل ہے، تو وہ یہ گلٹ نہ فیل کرے کہ میری نماز قضا ہو رہی ہے. نہیں، زور کے 4 فرض پڑھے، ساتھ ہی عصر کے 4 پڑھ لے. اور ٹالرنس ہے کہ زور کا وقت داخل ہونے سے لے کے غروب آفتاب تک، اور مغرب اور عشاء غروب آفتاب سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے. ایک اسٹوڈنٹ تیاری کر رہا ہے، جس ٹائم مرضی نمازوں کو جمع کرے. یہ فیسلٹیز دی ہیں. اگر یہ فیسلٹیز میں نے بیٹھ کے بنائی ہوتی تو پھر آپ کہتے ہیں یہ جدید دور کا مفکر ہے. بھائی یہ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف میں بھی نبی الاسلام کا فرمان ہے، اور آج کا نہیں ہے، 1200 سال سے موجود ہے. اور نبی الاسلام تو چونکہ قیامت تک آنے والی امت کے امام ہے. آپ کو اللہ نے یہ بتایا تھا کہ قیامت تک کیا حالات ہونے ہیں. آپ نے ہر طبقے کے، ہر آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے جو آسانیاں تھیں نا، وہ بیان فرماتی ہیں. کچھ متس ہیں اسلام کے اندر. فار ایگزامپل ایک مت ہوتی ہے کہ یہ بلی راستہ کاٹ جائے تو کچھ برا ہوتا ہے. کوئی حقیقت یا کوئی تاریخ اس کی آپ کو؟ میرا خیال ہے الحمدللہ کوئی دن نہیں گزرا کہ میرا راستہ کوئی بلی نہ کاٹتی ہو، اور کوئی دن نہیں گزرا کہ جو میرے مخالفین کے لیے برا ثابت ہو اور میرے لیے اچھا ثابت ہوا. یعنی آپ کہتے ہیں اچھا ہے بلی؟ جی میرے لیے تو اچھا ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرے محلے میں کافی بلیاں جو آگے سے گزرتی ہے. اچھا، تو مجھے تو کوئی کالے رنگ کی گزرتی ہے اس میں؟ جی کالے رنگ کی؟ کالے رنگ والی بھی ہیں. اچھا، ایک سے زیادہ کالے رنگ والی ہیں. اور وہ یقین کریں جتنی بار گزرتی ہے میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یار دیکھو الحمدللہ کہ لوگ تو اس کو برا سمجھتے ہیں، اور میں اس واقعے کو یاد کر رہا ہوتا ہوں، اس محاورے کو جو پبلک میں مشہور ہے کہ اس سے کوئی برا کچھ بھی نہیں برا ہوتا میرے بھائی. نہ تو کوے کے بولنے سے کچھ ہوتا ہے جی، اور نہ اس طرح یہ توہمات ہے. اس طرح کے عقیدے رکھنا ایک مسلمان کو زیب ہی نہیں دیتا. دیکھیں بخاری میں حدیث ہے کہ الو منوس نہیں ہوتا، سفر کا مہینہ منوس نہیں ہوتا. نبی الاسلام نے تو اس زمانے میں جو جو چیزیں مشہور تھیں نا، اگر یہ بلی والی کہاوت اس وقت ہوتی تو آپ اس کا بھی ذکر کر دیتے. آپ نے جنرل ہمیں یہ بتایا کہ اس چیزوں سے کوئی نوست نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ گھر میں اگر کتا رکھا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ہاں جی، کتا اس صورت میں جو ایکسیپشنز دی گئی ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے شکار کے لیے آپ کتا رکھ سکتے ہیں، اور بخاری مسلم میں آیا ہے کہ آپ گھر کی حفاظت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں باؤنڈری کے باہر. تو وہ جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، اس میں الفاظ ہے کہ جس نے گھر کی حفاظت یا شکار کے علاوہ جو ہے وہ گھر میں کتا رکھا تو اس کے نامہ مال سے اجر کم ہوگا اور رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، مطلقاً کتا رکھنے کا معاملہ نہیں ہے. لیکن ایک بندے نے شوقیہ کتا رکھا ہوا ہے گھر کے اندر تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، وہ کسی پرپس کے لیے. اور میں نے تو اب اس سے اگلی بات کر دی آصف بھائی، میں نے تو یہ کہا ہے کہ آپ کے کتے کو تو نیند بھی آ جائے گی، اونگ بھی آ جائے گی، اسے زہر آلود کھانا بھی وہ کھلا دے گا، گولی بھی مار دے گا. سائنس نے ہمیں وہ کتے دیے ہیں جو نہ اونگتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ انہیں کوئی زہر دے سکتا ہے، اور نہ ان کا ریکارڈ کوئی ختم کر سکتا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ. وہ آپ لگوائیں، سرکار پورے محلے کے لیے آپ کی نیکی ہے. ان کو تو کوئی ڈسیو بھی نہیں کر سکتا، نہ یہ جھوٹ بولیں گے، اور آپ ایویڈنس کے طور پر کورٹ میں پیش کر سکتے ہیں. میں نے اپنے گھر کے باہر، بلکہ باہر پڑی والی گلی میں بھی کیمرے لگائے ہوئے ہیں. ہم بیٹھ کے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کبھی کوئی اس طرح کا ایشو ہو، ویڈیوز ہم لوگوں کو دکھاتے بھی، ہاں بھی یہ آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، فلاں کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو یہ آپ کتے والی بات اب پرانی ہو چکی ہے، اب آپ یہ کریں سی سی ٹی وی کیمرہ لگوائیں. یعنی جدید دور میں کتے کو تبدیل کر دیا گیا کیمرے. تو شاہی کوئی نہیں اس کے مقابلے میں. اچھا، چھپکلی کو کہتے ہیں جی مارنے سے ثواب ملتا ہے. جی جی، تو اس کی کوئی حقیقت ہے؟ ہاں جی، بخاری میں حدیث ملتی ہے چھپکلی کے بارے میں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس معاملے کو جوڑا جاتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو وہ ایک حدیث بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا میں چھپکلیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارتے ہیں. لوگ کرتے ہیں نا، لوگ ایئر گن لے کے، میں نے دیکھا ہے لوگوں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جتنی بیچاری گرمیوں میں آتی ہیں پتنگیں کھانے، ان کو چھرے مار مار کے تو اچھا اچھا اچھا. تو آپ کے پاس چھرے والا کام تو بہت بہت خطرناک کہ خلق اللہ کا کنبہ ہے، تو مخلوقات کو آپ کس طرح ڈیمیج کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس طرح کی تو نبی السلام نے ترغیب نہیں دلائی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سانپ مار دینے، کتے مار دینے. اس طرح کی جو حدیثیں بھی بخاری مسلم میں آئی ہیں نا کتوں اور سانپ کے بارے میں، وہ اسپیسیفکلی وہ ہے جو نقصان دہ ہیں، ان کے بارے میں. 2-4 اور متس ہیں جو میرے پاس ہیں. ان میں سے ایک ہے کہ سور کا نام لینے سے 40 دن تک زبان. یہ تو جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کا کوئی حقیقت سے تعلق؟ حقیقت یہ ہے کہ مسلم میں حدیث ہے کہ جو نجومی کے پاس مستقبل کا پتہ لگوانے گیا، اس کی 40 دن تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. یہ ہے حقیقت.
میرا خیال ہے اسے چھپانے کے لیے اور اپنے دھندے چلانے کے لیے انہوں نے وہ والی بات کرتے ہیں. یہ بھی ایک مت ہے جی کہ دن طے ہو جائیں لڑکے یا لڑکی کے تو پھر انہیں سفر نہیں کرنا چاہیے, حادثے کا شکار ہو جاتا ہے. اچھا, واہ, یہ پہلی دفعہ سنی آپ نے؟ میں نے یہ نہیں سنا. میں نے یہ کہا کہ جو ہم سن چکے ہیں نا وہ تو یہ ہے کہ جس کی شادی قریب ہوتی ہے اسے سفر سے روکا جاتا ہے کہ یار کہیں اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے اور شادی ڈیلے ہو جائے. لیکن یہ والا جو اس کا پورشن تھا یہ مجھے نہیں تھا پتا. تو یہ تو ایسے عقیدے تو بالکل گمراہ کن ہے جی, اللہ معاف کرے. بیوی اگر ہم بستری سے منع کرے تو ساری رات فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. ہاں جی, یہ تو حدیث ہے نا بخاری میں. ہاں لیکن یہ ایک پہلو ہے نا جی, باقی جو 7 چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا وہ بھی تو دیکھنے والی ہیں نا جی. وہ میں چاہ رہا تھا ہاں جی, وہ اس کے ساتھ دیکھیں چیزیں جو جڑی ہوئی ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو ایک ترغیب دلائی ہے اپنے خامدوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ انہوں نے اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن دوسری طرف خامدوں کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کو انہوں نے پورا کرنا ہے. اگر بیویاں حالات و واقعات اور اپنی تکلیف دہ زندگی کی وجہ سے اپنے خاوند سے معذرت کرتی ہیں, یار وہ تو آپ کا ملازم بھی آپ سے چھٹی مانگے تو آپ تو اس کو بھی دے دیں گے, تو بیوی تو پھر بھی آپ کی زندگی کا ایک ساتھی ہے, آپ کا ایک زندگی کا ایک حصہ ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے نبی اسلام کے مبارک زمانے میں جو یہ ترغیب دلائی گئی ہے نا کہ خامندوں کو بیویاں اکوموڈیٹ کریں, وہ اس حوالے سے ہے کہ جب سارے حالات فیوریبل ہیں اس کے باوجود اس قسم کا وہ انکار نہ کرے. لیکن اگر عورت بیچاری پورے دن کی تھکی ہوئی ہے اور ایک مرد کو اس کا احساس نہیں ہے تو یہ تو میرا خیال ہے وہ مرد کیا ہوا, وہ کس قسم کا خامند ہے کہ جسے اپنی بیوی کا احساس نہیں ہے. تو وہ اسے خود لانا سے بچائے نہ اور کہ ٹھیک ہے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں تو کرے نا. کئی ایک معاملات میں کرنا پڑتا ہے انسان. اور دوسری طرف دیکھیں کتنا تلخ پہلو ہے کہ ایک بیوی بیمار مرد کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہے, لیکن بیوی بیمار ہو جائے تو مرد دوسری شادی کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے فوراً. آپ یہ لیول دیکھ لیں. ایک آخری ہے, میں ابھی ریسنٹلی عمرہ پہ تھا تو مجھے بار بار ایک بات جو ہے وہ یاد کرائی جا رہی تھی کہ اگر آپ کا یہ احرام کھل گیا تو دم پڑ جائے گا, غلطی سے دم یہ کھل گیا تو دم پڑ جائے گا, پھر آپ کو ایک بکرا دینا پڑے گا تو پھر آپ کا دم ٹوٹے گا. احرام آپ روزانہ چینج کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. کھولنے کی بات کر رہے ہیں, ہاں جی, آپ جان بوجھ کے کھول کے نیا احرام باندھیں. احرام 2 کپڑوں کا نام ہے, ٹھیک ہے. جب تک آپ عمرے کی وہ ایکٹیویٹی پوری نہیں کر لیتے نا آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے. بھلے آپ 10 دن احرام میں رہے, روزانہ نیا احرام پہنے, دھو کے پہنے. صرف ان 10 دنوں میں, جن 10 دنوں ویسے تو 2.5 سے 3 گھنٹے کی ایکٹیویٹی ہے ٹوٹل عمرے کی, لیکن سپوز کوئی بندہ کہتا ہے نہیں میں تسلی سے جاؤں گا ابھی میں ہوٹل میں ہوں, آپ نے جب تک عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال منڈوا نہیں لیے یا چھوٹے نہیں کروا لیے, دونوں ثابت ہے, اس وقت تک آپ اپنا احرام اتار نہیں سکتے. احرام سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سلے ہوئے کپڑوں میں واپس نہیں آنا, انسلے رکھنا. اور یہ بھی آپ نے میتھ دیکھی ہوگی کہ سفید احرام ہی باندھا جاتا ہے, حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. آپ بھلے گرین باندھیں, اب وہاں پہ دیکھا ہم نے, آپ جو دوسرے ممالک کے تھے, ہاں تو باندھ لیں. آپ صرف 2 انسلے کپڑے ہونے چاہیے. تو وہ آپ نے کپڑے عام حالت میں بھی نبی اسلام نے 2 انسلے کپڑے استعمال فرمائے. ابو داؤد ترمذی میں ہے کہ نبی اسلام 2 گرین چادریں اوڑے ہوئے تھے, ایک تہمد اور ایک اوپر چادر. تو تہمد آپ نے یہ چادر تبدیل کی, یہ بھی مشہور ہے کہ وہ اگر گندی بھی ہوگی تو اسی کو دھونا نہیں, آپ نیا پہن لیں. وہ آپ روزانہ 2 نئے کپڑے پہنے. بس احرام کی پابندی یہ ہے کہ آپ نے جب تک عمرہ کر کے سر کے بال منڈوائے نہیں نا آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہیں پہننے. یہ نہیں ہے کہ جو آپ نے پہلے, یہاں تو اعتکاف کے بارے میں مشہور ہے کہ جن گندے کپڑوں میں بیٹھے ہو 10 دن تک انہیں ترکے ہوئے کپڑوں میں اعتکاف بیٹھے رہو, نہ نہانا ہے آپ نے, نہ کپڑے چینج کرنے. یہ بھی غلط ہے. روزانہ کپڑے چینج کریں, روزانہ نہائیں, کیا مسئلہ ہے؟